جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ کیسی کلاسز جا رہی ہیں اب تک؟ بیچ 14 والے ہمارے ایکٹیو اسٹوڈنٹس کیسی کلاسز جا رہی نبیل؟ لقمان نے کہا جی ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے ایکٹیو جو ماشاءاللہ آپ کے اس بیچ میں ابھی تک جا رہے ہیں وہ لقمان ہے، حذیفہ ہے اور سہیل ہے۔ جسٹ کیپ اٹ اپ انشاءاللہ تعالی۔ وی ہوپ دیٹ یو ول کلیئر دس ایگزام ان یور فرسٹ اٹیمپٹ۔ اور بیچ 12 والے آپ کا تو یہ آئی تھنک سو لاسٹ ویک سٹارٹ ہونے والا ہے، آن جی سر، 4th ویک انشاءاللہ چل رہا ہے نہیں آپ کا؟ ہاں نیکسٹ ویک آپ کا چل رہا ہے۔ کیسی رہی ہیں کلاسز اب تک آپ کی؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ ای ڈی ایس کیسی کور ہوئی ہے کل آپ کی؟ سر نے آپ کو ساری جی الحمدللہ، سو فار سو اچھی گڈ کلاس سر۔ تھی۔ گڈ گڈ گڈ۔ اب یہاں ہمارے 2 بیچز کے جو سے نا وہ ایکٹیو اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ زاہد بھی آ گئے ہیں، جمیل ابھی تک پتہ نہیں آئے، آن ہے۔ جی سر میں تو آ آج گیا ہوں، جی دونوں سر میں آ گیا آج دونوں گروپس کا نا ذرا کمپٹیشن ہوگا۔ اچھا ہے، جو ایکٹیو ڈسکشن ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سب اسٹوڈنٹس کو۔ ارسلان کیسے ہیں آپ؟ یہ سر ڈسکشن بھی ہر ٹیچر نہیں کر سکتا، کئی کئی ٹیچر ایسے کرتے ہی ہیں جس ہے، طرح سر یہ آپ۔ بھی بات صحیح ہے۔ ہاں، ارسلان میرے خیال سے آپ وہی ہیں جن کو کرونا ہو گیا تھا؟ ارسلان میرے خیال سے بھی یہاں موجود نہیں ہے، گروپ میں آگے۔ چلیں جی، اگر آپ وہی ہیں تو گیٹ ویل سون۔ ناؤ لیٹ اسٹارٹ اسٹوڈنٹ۔ آپ کا اسکرین شیئر سب کے سامنے ہے نا اس ٹائم؟ جی سر۔ اچھا جی، آپ کا جو اسلامیات کا پورشن ہے ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی میں، بیسیکلی یہ پورشن ڈیپینڈ ویری کرتا ہے آپ کے پیپر ٹو پیپر۔ آپ کو ایگزام میں ویسے ایگزامینر نے کہا ہوتا ہے کہ 10% یا 5% آپ کی کنفرم اسلامیات آئے گی، لیکن ایز سچ یہ جو ریسنٹ پیپر ہو رہے ہیں اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایگزامینر 3 سے 4 کوشچن بھی دے سکتا ہے اور 15 سے 20 کوشچن بھی دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ڈیپینڈ آن ایگزامینر موڈ کہ وہ کس پورشن کو بڑھا کے زیادہ کر دے اور کس کو کم کر دے۔ The most important parts of your FPSC, PPS and all government job exam are maths، جس کو آپ بالکل بھی جون سا ہے نا اس میں 0% غلطی کے چانسز ہیں۔ سیکنڈ از کرنٹ افیئر جو ہم کور کر چکے ہیں بیچ 12 والے۔ آپ کو کوئی پرابلم اس میں اب تک بیچ 12 نوٹس پڑھ رہے ہیں، چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، بالکل۔ گڈ۔ تو یہ چیزیں جون سی ہیں یہ وہ ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹ۔ میں نے آپ کو پہلے شاید یہ آپ کو جو اوپننگ سیشن تھا اس میں ہی بتایا تھا کہ بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 100 مارکس کا ایگزام ہے، لیکن میرے نزدیک ایگزام جسٹ 10 to 15 مارکس کا ہوتا ہے، کیونکہ ایوریجلی آپ سب ماسٹرز ایم فل کے بعد اس ایگزام کو دینے بیٹھتے ہیں تو اراؤنڈ 40 50 60 یہاں تک لوگوں کے نمبر آ جاتے ہیں، لیکن جو مارکس آپ کی یو کین سے ڈیسائیڈنگ مارکس ہوتے ہیں کہ یو آر سکسیزفل اور ناٹ سکسیزفل، وہ آپ کے اس سے اوپر جو 10 سے 15 مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو جسٹ یو ہیو ٹو اسٹرگل ٹو اچیو دیٹ مارکس۔ اور اسٹوڈنٹ مارک کیوں کھاتے ہیں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ مٹیریل فالو کرتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ بکس فالو کرتے ہیں، جو اپنی بیسک کانسیپٹس ہیں میتھ کے، انگلش گرامر کے اور مینلی کرنٹ افیئر اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو لیٹ اسٹارٹ ود اسلامیات ناؤ۔ I divided your syllabus into few portions جو آپ کے سامنے اس ٹائم، جس کا فرسٹ پارٹ ہوگا اسلام۔ اس میں ہم بیسک اسلام کی جو جنرل ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھیں گے۔ نیکسٹ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹل آف اسلام، صلاۃ، زکوٰۃ، فاسٹنگ، حج، پروفٹس آف اسلام، قرآن، امہات المومنین، کمپینینز آف پروفٹ اور امپورٹنٹ ایونٹ آف اسلام۔ ٹھیک ہے، یہ 26 بیسیکلی آپ کے پاس پیجز ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ پروف فیکٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں ان پیپرز کو بھی جو بہت ٹف آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو پیپر ذرا یو کین سے اسٹوڈنٹ اورینٹڈ مائنڈ سیٹ سے بنائے جاتے تھے، ان سب میں آپ کا اراؤنڈ 80% پلس پیپر ان نوٹ سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر آپ یہ نوٹس پورے کر لیتے ہیں، آپ سی ایس ایس کو اٹھائیں، آپ کسی بھی پاس پیپر کو اٹھائیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ سب ایم سی کیوز وہی ہوں گے جو یہاں ہم آپ کو کروائیں گے۔
ٹھیک ہے. تو اسلامیات اور EDS یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جن کے نوٹس ہم نے یو کین سے کہ ہم نے اس کے لیے محنت یہ کی کہ ہم کسی بھی سائڈ سے کوئی پورشن ایسا چھوڑے نہ جہاں سے ایگزامینر آپ کو کنفیوز کر سکتا ہو. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا پورشن آف اسلام ناؤ. اسٹوڈنٹ اس کی ایک اسٹریٹجی ہوگی سب سے امپورٹنٹ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. آن پڑھنا اسٹارٹ کریں. جی سر. استلام از کسنگ آف حجر اسود. اب ایک سیکنڈ رک جائیں. اب جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل جسٹ ٹیک دس ون. استلام از اے کسنگ آف حجر اسود. اب یہاں پہ 2 MCQs اور نکلتے ہیں, ان کے آنسر مجھے آپ نے دینا ہے. وہ یہ کہ واٹ از اے پریزنٹ کلر آف حجر اسود. black, گڈ. اینڈ واٹ از ایکچوئل کلر آف حجر اسود. white. یہ دیکھیں میرے پرانے اسٹوڈنٹ کے آنسر دے رہے ہیں. وقار, وقار کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. کیسی تیاری جا رہی ہے ابھی تک؟ ایاز وغیرہ بھی سر کلاسز لے رہے ہیں؟ جی سر الحمدللہ صحیح گڈ. جا رہی. اچھا سب کچھ ریوائز ہو جائے گا ایک دفعہ. اچھا اسٹوڈنٹ, جی اب اس میں جون سے آپ دیکھیں کہ ایگزامینر نے ایک MCQs کو جب وہ دوبارہ کنورٹ کرے گا, وہ اس کو 2 جون سے اس کے 2 اور MCQs نکال سکتے ہیں. حجر اسود تو اس کے سامنے آ گیا. اب یہ MCQs اگر ایک دفعہ پیپر میں آیا ہوا اور وہ دوبارہ دینا چاہ رہا ہے, وہ ایگزیکٹلی یہ MCQs نہیں پوچھے گا کہ واٹ از استلام. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے دا کسنگ آف حجر اسود از کالڈ ڈیش. ٹھیک ہے, یا وہ کہہ سکتا ہے استلام از کسنگ آف ڈیش, یا 2 اور بنا سکتا ہے ایکچوئل کلر آف حجر اسود کیا ہے اور پریزنٹ کلر حجر اسود کیا ہے. اور حجر اسود آیا کہاں سے تھا؟ کہاں سے آیا تھا حجر اسود؟ سر ہیون سے. ہیون سے. گڈ. ٹھیک ہے, تو بیسک اوریجن آف حجر اسود واز ہیون. ٹھیک ہے. نیکسٹ, اگر آپ ایک اور چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ نے جب تیاری کرنے بیٹھنا ہے, آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پیپر میں اسلامیات کتنے پرسنٹیج ہے. اگر تو یو کین سے 5 to 10% بھی ہے, تو ان سب ٹاپکس کے جو یو کین سے اسٹارٹنگ 50% MCQs ہیں وہ آپ نے لازمن کور کرنے. اس کے بعد جو ان سے ریمیننگ 50% ان کو آپ نے ریوائز کرنا ہے, کیونکہ جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں ان کو ہم نے اوپر ارینج کی ہے, اور جو یو کین سے لیسٹ امپورٹنٹ اور لیسٹسٹ فارم میں وہ سب سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر والے MCQs آپ نے کسی بھی چیپٹر کے نہیں چھوڑنا. نیکسٹ از اسلام ہیز 2 میجر سیکٹ. کون سے ہیں جی؟ شیعہ سنی. شیعہ سنی, جو 2 ہم کامن نیم یوز کرتے ہیں شیعہ سنی کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی جب آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں بات کرتے ہیں تو آپ کو میں نے تب بھی بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو عرب کنٹریز ہیں ان کو وابیزم یا وہ آ کے سلفی نہیں کہا جاتا, ان کو بھی سنی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از دیر آر 5 فنڈامنٹل آف اسلام, 5 آرٹیکل آف اسلام. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی چیز کے 2 MCQs ہیں. 5 فنڈامنٹل بھی وہی ہیں, 5 آرٹیکل بھی وہی ہیں. اگر یہ آتا ہے تو اس پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. 2 ٹائپس آف فیتھ, پھر وہی 2 میجر سیکٹ ہیں. تحلیل مینز دا ریسیٹیشن آف کلمہ. ٹھیک ہے, دین حنیف از این اولڈ نیم آف اسلام. دین حنیف, اسلام کا پرانا نام دین حنیف ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ انسٹیٹیوشن آف اسلام از صفا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر میں دین کی تعلیم دینا سٹارٹ کی تھی؟ بتاؤ وقار. ارکم سر. حضرت ارکم. ٹھیک ہے, جن کے نام پہ ابھی اسکول بھی, جی دار ارکم جن کے نام پہ اسکول ہے. حق مہر آف اسلام از فکسڈ اونلی 400 مسکال. اب اسٹوڈنٹ اس کو وہ مسکال میں بھی پوچھ سکتا ہے. مسکال کیا ہے جی, کسی کو پتا؟ مسکال بیسیکلی 4.25 گرامز از اکول ٹو 1 مسکال. یہ یونٹ ہے. ٹھیک ہے, عرب میں اس کو جس طرح ہم یہاں پہ جس کو ہم یہ تولہ اور ماشا نہیں کہتے, جی گولڈ کے لیے یونٹ ہم یوز کرتے ہیں نا. یہ جو گرلز ہیں ان کو پتا ہوگا, جو یہ گولڈ وغیرہ پرچیز کرنے جاتی ہیں, وہ اب جو ذرا دیسی قسم کے ایریوں میں وہ تولہ اور ماشا کا ورڈ یوز کرتے ہیں, جو کو لاہور جیسے ایریا میں یہ جو ان سے گرامز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی 10 درم جو ان سے ہے نا, وہ اب موجودہ حق مہر کا ریٹ ہے. یہ لکھ لیں, پوائنٹس جو میں ایڈ کرواتا جاؤں گا وہ آپ نے ساتھ لکھتے جانے. اس کو حق مہر بھی کہا جاتا ہے اور فاطمی حق مہر بھی کہا جاتا ہے. کیا بتایا سر آپ نے؟ 10 درم. یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو حق مہر تھا اس کے مطابق وہ مسکال کو کنورٹ کریں تو 10 درم بنتا ہے. اجماع مین, اچھا جی, اجماع اور قیاس کیا ہوتے ہیں, کسی کو آئیڈیا ہے؟
سر اجماع یہ تو نہیں ہوتا کہ جب کسی مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہو تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے گڈ گڈ وہ جس طرح آپ یہ جو اپنے ابھی بھی آپ یہ اپنے ناردرن سائڈ پہ دیکھیں گے نا تو ان کی جو جس طرح وہ کچہری اپنی لگاتے ہیں نا جس میں بڑے بیٹھ کے یا علماء بیٹھ کے فیصلہ کریں اور کوئی ایسا مسئلہ جس میں یو کین سے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ کو حکم موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا حل آپ تلاش کریں. جس طرح اب آج جو مسائل ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مولویان اس بات پہ ہی بحث کرتے تھے کہ جی ٹی وی پہ کیمرے کے سامنے آنا حرام ہے. سنا ہوگا نا کئی مولوی جو بیکورڈ ایریاز کے ہیں وہ ابھی بھی اس بات پہ ہوں گے شاید کہ ٹی وی کے سامنے آنا حرام ہے. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ٹی وی نہیں تھا تو اس دور میں ٹی وی کے اس لیے کوئی حکم جاری نہیں ہوا تو علماء آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے. سو دا کنسنسس ڈیولپڈ بائی یو کین سے یونین آف سرٹن گروپ دیٹ از نون ایز اجماع. اور قیاس کیا ہے؟ سر حدیث کی روشنی میں مطلب مسئلہ حل کریں. حدیث کی بھی، اور مطلب حدیث اگر کسی چیز پر ڈائریکٹ موجود نہیں ہے، جس طرح جی ایک سر حدیث ہے کہ مطلب یو کین سے کہ اگر اس دور میں کیمل پہ سفر کیا جاتا تھا تو آج جو ان سے گاڑیوں پہ سفر آ گیا تو اس پہ آ کے وہ دیکھیں گے کہ اچھا اگر کیمل پہ سفر حرام نہیں تھا تو بیسک مقصد تو سفر تھا. آج وہ سفر کیمل پہ نہیں ہو رہا یا پلین پہ ہو رہا یا کار پہ ہو رہا تو وہ بھی حرام نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے. دیر آر 4 اسکول آف تھاٹ آف اسلامک لا. بتائیں ان کے نام کیا ہیں جی؟ سر یہ قرآن حدیث یہ تو اسلامک لا کے اسکول آف تھاٹ. حنفی یہ آپ سنے نہیں ہوئے؟ مالکی، شافی، یہ آپ لکھ لیں ذرا، یہ 4 نیم لکھیں، یہ آپ کی مالکی، اسائنمنٹ. شافی، شافی حنبلی اور ایک حنفی جعفری امام جعفر صادق کے فالوور جو ہیں. یس سر. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا 4 کے نیم لکھیں. حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافی اور حضرت امام مالک. کلیئر؟ اب ان 4 کے جو ان سے فالوور ہیں ان کا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان گروپس کو کیا کہا جاتا ہے. جس طرح امام ابو حنیفہ کے فالوورز حنفی کہلاتے ہیں. حنفی یہ بیسیکلی جو اچھا اب اس میں لوگ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سنی شیعہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس کے بعد یہ اسلامک لاز کے بیسیکلی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان لوگوں نے ایک لا اپنے اسٹیبلش کی ہے، ٹھیک ہے. اور ان لا کو ماننے والوں کو ان کے مسلک سے جو ان سے ہم یو کین سے ان سے ہم کیا کہنے کہ پہچانتے ہیں ان کے نام سے. یعنی کہ بیسیکلی اب سنی دیوبندی یہ دونوں حنفی ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی بھی حنفیوں کی فارم ہے. تو در حقیقت اسلام میں یہ فرقے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی گنجائش ہے. یہ تو ایسے مولویوں نے آپس میں آپ لوگوں کو لڑانے کے لیے سب کچھ آرگنائز کروایا اور اس کی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں ایسا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لیکن آپ کے جو ایم سی کیو جس میں آتا ہے وہ زیادہ آتا ہے امام مالک کا اور امام شافی کا، ٹھیک ہے. وہ ان دونوں کی بکس کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ان بکس کے نام نکالنے ہیں. سر ان کے نیم ریپیٹ کر دیں پلیز. یہ نبیل آپ نے گروپ میں پوسٹ کر دینا ہے، جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور سر نبیل یہ آپ کے 4 دوسرے، نیم ریپیٹ کر دیں پلیز. چلے میں ریپیٹ ہی کر دیتا ہوں. امام مالک، امام شافی، امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق. اور اس کے ساتھ ہی کچھ بکس کے نام میں بتانے جا رہا ہوں. ان بکس کے آتھرز کے نام آپ نے نکالنے ہیں. ریسنٹلی آج کل جو کوشچن ریپیٹیولی آ رہا ہے وہ ہے اس کا تاریخ طبری کا. یہاں میرے پاس پڑھی نہیں، میری باہر لائبریری میں پڑھی ہے وہ تاریخ طبری. تاریخ طبری کے آتھر کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. حدیث کی سیاہ ستہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ جی ان کے جی بالکل. ان میں سے جو 2-3 زیادہ فیمس ہے نا جن میں سے بخاری شریف، امام بخاری اور امام مسلم. جی مسلم اور مشکات شریف، یہ 3 جو ان سی زیادہ فیمس ہیں. اب ریسنٹ ایف آئی اے کے ایم سی کیوز جو آ رہے تھے ان میں مشکات شریف اور تاریخ طبری ان دونوں کے آتھرز کے نام وہ پوچھ رہا تھا. ان بکس کے آتھرز کے نام آپ لوگوں نے نکالنے ہیں. تفسیر کی 2 امپورٹنٹ بکس ہیں، قرآن کی تفسیر کی 2 امپورٹنٹ بکس ہیں.
سب سے فیمس تفسیر ابن کثیر جی, اور سیکنڈ از ضیاء القرآن. So I told you basically total 6 books, 2 from tafsir, 3 from hadith and 1 from تاریخ. ٹھیک ہے, ان 6 books کے authors کے نام آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کر لینا. جنت البقیع is situated in مدینہ. اچھا, مکہ میں جو قبرستان ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت المولا. جنت المولا, ایکسیلنٹ. مولا. مکہ میں جو قبرستان ہے اس کا نام جنت المولا ہے. مدینہ میں جو قبرستان ہے اس کا نام جنت البقیع ہے. اسٹوڈنٹ, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مزارات کہاں ہیں؟ مدینہ میں. کس جگہ پہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس. گڈ. اور حضرت عثمان کی مزار کہاں ہے؟ وہ جنت البقیع میں جنت کہا البقیع جاتا میں ہے. جنت البقیع میں یہ بیسیکلی تاریخ میں یہ ہوا تھا کہ جنت البقیع کے کافی دور. ہاں, وہ ڈسکلوز نہیں کرتے نا. ہاں, وہ اس کو وہی نا, مطلب پتہ بھی نہیں نا, ڈسکلوز اس لیے نہیں کرتے, پتہ بھی نہیں ہے. وہ کافی باہر کے ایریے میں تھی. اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے قبرستان کو اس طرف لے گئے کہ وہ بھی جنت البقیع کے اندر کا حصہ بن جائے. کلیئر؟ یس. مسجد حنیف از لوکیٹڈ ان منا. حج کا خطبہ کس مسجد سے دیا جاتا ہے؟ نمرہ مسجد سے. نمرہ مسجد سے, ایکسیلنٹ. جنت المولا وہی آگے کوشچن جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ جو ہے نا, یہ لیشز آف پنشمنٹ, سزا والا, یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لیلۃ البرہ مین نائٹ آف فارگیونیس. لیلۃ القدر کون سی رات ہے بھائی؟ سر لیلۃ القدر کی رات ہو, یہ جو ماہ رمضان کی 5 ماہ رمضان کی. ٹھیک ہے. قرآن جو ہم سے کس, قرآن نہیں, قرآن کس رات میں اترا تھا؟ 27 رمضان. 27. اور اس دو ایونٹس اور ہیں. اپنے آپ کو یار میوٹ رکھیں, جب کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا تب ان میوٹ کریں. صرف دوبارہ میوٹ کر لیں. اس کے ساتھ 2-3 اور امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, وہ بھی میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں, وہ بھی لکھ لیں. فرسٹ ایونٹ ہوتا ہے 15 شعبان کا. تب کیا ہوا تھا جس کو آپ شبرات کہتے ہیں؟ شب برات. شب برات اسے کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے تب شب برات پہ؟ جی بولیں جمیل, زاہد بولے. نہیں معراج کا وہ نہیں ہے. جمیل آپ کیا بولنے لگے تھے؟ بولے. جمیل تھے, زاہد تھے. پندرہ شعبان کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے اعمال نامے جو ان سے پیش ہونے ہوتے ہیں, اور اس کو شب برات کہتے ہیں. رینیوول آف یور ریکارڈز, آپ نے پورے سال میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. معراج شریف کا ایونٹ کون سا؟ 27 رجب میں, جب 27 رجب, بالکل 27 رجب وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ گئے تھے. اسی کے ساتھ ہی ایک کوشچن اور آتا ہے. یہ جو میں کوشچن ابھی تک آپ کو ریپیٹ کرا رہا ہوں, بیسیکلی اندر لکھے بھی ہوئے ہیں, لیکن آپ کو کلاس میں ایکٹیو رکھنا ہے تاکہ ذرا آپ لوگ گرم رہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو ہر طرح اس نوٹس پہ نہیں چھوڑنا. ہر چیز میں نے آپ کو ریپیٹ کروا کے, اچھا جو میں ریپیٹ کروا رہا ہوں, جو میں خود بول کے, یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایز این ایگزامینر جب بھی ہم بیٹھیں گے ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی کوشچن آئیں گے. پیپرز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے, وہ یہی چنے چنے امپورٹنٹ کوشچن کی طرف جائے گا. ایک آپ سے اور وہ کوشچن پوچھتا ہے, دی ٹوٹل ہولی منتھ آف اسلامک کیلنڈر آر کتنے ہیں؟ 12. ہولی منتھ 12 تو نہیں, ہولی منتھ 4 سر. 4 ایکسیلنٹ. 4 ایکسیلنٹ. ان کے نام کیا ہیں جی؟ محرم, رمضان, سفر, رمضان. سفر ہو گیا. سفر کہاں سے ہولی ہو گیا نبیل؟ آپ نے محرم, سر محرم اپنا ایک محرم ہے, دوسرا رمضان ہے, ذی الحج ہو گیا جی, 4 نمبر ربیع الاول. ربیع الاول. یہ 4 جو سے آپ کے ہولی منتھس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بیسیکلی ہولی منتھس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹوٹل 4 نام پوچھتا نہیں اب تک, لیکن چلے پوچھ بھی سکتا ہے, تو ان چاروں کا نام بھی آپ کے پاس ہو. کرامن کاتبین کون ہے جی؟ جو ہمارے سر اعمال لکھتے ہیں. اعمال لکھتے ہیں, جو لیفٹ رائٹ پہ ہمارے موجود ہیں. یہ وہی جو 15 شعبان کو آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ
उस रब वादा उदा शरीक की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं. ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज, बताएं. काबतुल्लाह सर. काबातुल्लाह. ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज काबातुल्लाह. अब यहाँ 2-3 और क्वेश्चन आते हैं. अब यहाँ जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने रिसर्च करके अपने नोट्स में ऐड करना है. ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ मदीना इज, ठीक है, ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ मदीना इज और ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज. और इसके साथ एक सवाल आता है, सबसे पहली मस्जिद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई उसका नाम क्या था? सर मस्जिद कुबा. गुड. अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ रहा है जिनमें कलमों के नाम है, इनमें से भी वो अक्सर एक नाम पूछ लेता होता है, ये वही 6 कलमों के नाम आपको ही आने चाहिए. सर एक आपने ये बताया ओल्डेस्ट मस्जिद मदीना is, और दूसरे कौन से बताए? दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मस्जिद तामीर की थी उसका भी आपको पता होना चाहिए, मस्जिद कुबा. नहीं सर आपने 2 बताई, एक ओल्डेस्ट मस्जिद एक मदीना ऑन अर्थ और बताई, एक ऑन अर्थ ठीक है बताई, ठीक है एक और ठीक है हाँ, और एक वो बताई जो मदीना में ओल्डेस्ट है. किबला मीन एनीथिंग इन फ्रंट. अच्छा, किबला आपका चेंज हुआ था, जिस जगह पे चेंज हुआ तो उस मस्जिद का नाम क्या है? अक्सा. मस्जिद किबला तैन. यस किबलत है. उस मस्जिद का नाम है मस्जिद किबला तैन. और ये मस्जिद कहाँ पे वाक़ है? मक्का में नहीं, मदीना में. मदीना में. ये मदीना में, मदीना तुन नबी में ये मस्जिद वाक़ है. ठीक है, मदीना को जब भी कहा करो यार मदीना पाक कहा करो. सरकार से निस्बत पाने वाली हर चीज जो सी है वो हमारे लिए अदब की हामिल है. ठीक है. और ये जो आपकी मस्जिद किबला तैन है, इससे पहले आपका किबला कौन सा था जो कन्वर्ट होकर फिर काबे की तरफ आया था? इसका आपने पहले नाम लिया, किसने नाम लिया? मस्जिद अक्सा. सर मस्जिद अक्सा. बैत तो वो जिसको आप कहते हैं ना मस्जिद अक्सा जौन सा है. और मस्जिद अक्सा को अभी कौन और लोग फॉलो करते हैं पैलेस्टाइन में? जूस के लिए भी वो होली प्लेस है. जूस की भी वो जो ग्रेट वॉल है वहां पे मौजूद है. क्लियर? अब इसका वाकया क्या था? डी पूछे. कोई क्वेश्चन है? कौन बोला अभी? सर यहूदी फॉलो करते हैं उसे. यहूदी फॉलो करते हैं और उन्हीं के साथ ही हमारा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है मस्जिद अक्सा को लेके. सैबी इज वन हु चेंज हिज रिलीजन. सहाबी कौन होता है जी? ये तो सैबी आ गया ना, सहाबी कौन होता है? जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. आपका नाम क्या है जो बोले हैं अभी? जाहिद ही बोल रहे हैं? नबी लासी. नबी इलेक्शन. बड़ी अच्छी है जो आपने ना वर्डिंग बड़ी अच्छी से यूज की है. ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है. ठीक है. और सुहाबी के बाद जो ताबईन और तबा ताबईन है ये कौन है जी? सर जिन्होंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो. एक्सीलेंट. और ईमान तबा की हालत. ताबईन जिन्होंने उन लोगों को देखा हो जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने वाले जो हों उनको तबा ताबईन कहते हैं, मतलब थर्ड जनरेशन यू कैन से. ठीक है. ये जो टर्म्स हैं ये यूज होती हैं हदीस में कि मतलब हदीस को जो रावी जो रवायत करने वाला होता है उसने वो रावी किससे ली? वो कहता है जी मैंने उससे हदीस सुनी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी. क्लियर? सिदरतुल मुंतहा मींस द लास्ट ट्री. सिदरतुल मुंतहा कहाँ पे है वैसे? ये सर सेवंथ हेवन पे सेवंथ हेवन से ऊपर ऊपर जो लास्ट Yes. ट्री वहां पे लगा हुआ है. यस. जाबी इज वन हु कलेक्ट ज़कात. तो ज़कात के टोटल कितने हैं जो ज़कात के हकदार हैं? 8 सर. गुड. फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस किसने करवाई थी जी? हदीस की कलेक्शन कुरान की आयत की कलेक्शन किसने करवाई थी? हज़रत उस्मान. गुड. हजरत और अब ये क्वेश्चन कुरान की आयत वाला बड़ा फेमस हो गया. अब वो हदीस का पूछता है. हदीस की कलेक्शन जो फॉर्मली की गई थी वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में की गई थी. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वन ऑफ द ग्रेट मैन
جو آفٹر یہ خلیفہ کے پیریڈ کے بعد جو آئے نا بنو امیہ والے حکمران، ان میں سے اگر سب سے کوئی بیسٹ تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھا. جی بالکل. اچھا جی، سب سے جو یو کین سے جو فرشتے ہیں ان میں سے 4 جو ان سے اہم فرشتے جو ان سے ان کے نام کیا ہیں جی؟ اسرائیل، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل. میکائیل. ان کے کام کیا ہیں؟ سر آج کل سب سے زیادہ مصروف کون سے ہیں یہ بتائیں. اسرائیل آج کل آج کل میکائیل، کرونا میکائیل علیہ نہیں میکائیل علیہ میکائیل السلام. تو نہیں، وہ ایک ہی دفعہ مصروف ہوں گے. آج کل حضرت اسرائیل جون سی ہیں نا وہ بہت زیادہ بزی ہیں. اسرائیل اچھا کووڈ 19 کی صورت میں آپ سر. کووڈ 19 کی صورت میں ان کی مصروفیت بڑھ ہاں گئی. سر بالکل. ٹھیک ہے. اور بارش بھی ہے نا آج کل میں. ہاں وہ بارش بھی ہے بارشیں نا بھی آج ہیں، وہ کل. بھی کہنے اب وہ بھی ساون میں بزی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی سر. گریٹسٹ اینجل ایز پر اسلام از جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل. جبرائیل کون تھے، کیا کرتے تھے؟ سر یہ وہی لے کے آتے تھے آپ صلی وہی اللہ لے کے علیہ. آتے تھے. سو دا اینجل دیٹ واز ریسپانسبل فار وہی حضرت جبرائیل ہے وہ. ٹھیک ہے. اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی لینے آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے، تو یہ بغیر اجازت کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہوتے تھے. یعنی ان کی تعظیم کا عالم ہم یہاں سے دیکھیں کہ جو ملائکہ میں اور فرشتوں میں سب سے افضل ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اور سلام وہی کر جب کے یہ آتے تھے. بالکل یہی جب آپ گئے ہیں اس رب وحدہ لا شریک سے ملاقات کے لیے، تو ایک مقام پہ آ کے حضرت جبرائیل نے بھی کہا ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ذرا ایڈ آن کرتا جاؤں گا تاکہ اسلامیات تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن تعظیم رسول جو کہ کل دین کا نچوڑ ہے اس میں بھی ذرا ہم ایک سٹیپ آگے فارورڈ ہوتے جائیں. اگین ایچ ہیومن بینگ اٹینڈ ود 2 پرماننٹ اینجل، وہی جو آپ کے لیفٹ رائٹ پہ ہیں. برزخ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے سر برزخ؟ اچھا 3 ہے اس میں، عالم ارواح، لکھ لیا، عالم ارواح، عالم بالا اور یہ برزخ. یہ تین ورڈ یوز کیے جاتے ہیں. عالم ارواح وہ ہے جہاں پہ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو وہ عالم ارواح میں تمام روحیں موجود ہوتی ہیں. عالم بالا وہ ہے جس میں اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور انبیاء، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کی آپ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. ہر نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے. تو وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو عالم بالا میں ہوتے ہیں. اور برزخ جون سا ہے، یہ کیا ہے؟ برزخ بیسیکلی ٹائم پیریڈ ہے جو آپ یو کین سے ڈیتھ کے بعد لے کے جو ڈے آف ججمنٹ تک گزاریں گے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اور جب عالم برزخ کا نام یوز کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو کمبائن کر کے کرتے ہیں. عالم الوا اور عالم بالا کو کمبائن کر کے عالم برزخ کا نام بھی دیا جاتا ہے. رائٹ صاحب. another name of سورہ الاسراء is بنی اسرائیل. قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا جی؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ حضرت السلام. موسیٰ. ایکسیلنٹ. کتنی دفعہ آیا؟ 8 دفعہ سر. 25 to 27. یہ دیکھنا ہے آپ نے کتنا ہے. کتنی دفعہ؟ سب 33 نزدیک دفعہ. نزدیک. 32 دفعہ نزدیک ہی ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل جون سے ہے مجھے یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ. کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ سر حضرت زید بن حارث. ایکسیلنٹ عاطف، ایکسیلنٹ. حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارث کی اور خصوصیت کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ایکسیلنٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین میں آپ کی پھپھی زاد ہیں حضرت زینب، ان کی شادی بھی پہلے حضرت زید بن حارث سے ہوئی تھی. اور جب حضرت زید بن حارث اور ان کی ڈیورس ہوئی اس کے بعد یہ آیت آئی قرآن میں کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے وہ آپ کے سکے بیٹے نہیں ہیں. اس کے بعد حضرت زینب جون سی ہے ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ امہات المومنین میں ایڈ ہوئیں. کلیئر؟ ناؤ لیٹس اسٹارٹ دی سیکنڈ پارٹ.
होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन, बताएं वैसे इस्लामी डेट क्या थी जी? 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, अब ये 12 और 17 में जौन सा ये जरा इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए वो एग्जामिनर ये नहीं पूछता, वो आपसे ये पूछ देता है कि आप उसे बताएं आपके जो ये इंग्लिश कैलेंडर है उसके मुताबिक। तो डेट्स आप देखें 22 अप्रैल और 571 AD। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? हजरत बीबी आमिना। हजरत बीबी आमिना। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट ये बाकी जो आपके रिलेशंस के नाम है ये ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन जिसका क्वेश्चन आपसे आता है ना वो दो हैं, वो भी लिख लें। फोस्टर मदर आपकी कौन थी? हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह। और कौन थे? और सर हजरत तीन बेसिकली थी। हजरत तीनों सोबिया, का हजरत गुड, सोबिया गुड, ये तीनों जौन सी थी। सोबिया। ठीक है, ये सोबिया जौन सी थी ये कौन थी? इनके बारे में आपको पता है? ये बेसिकली सर ये अब्बुलाब की लौंडी थी। एक्सीलेंट, ये कौन बोला है? आतिफ। जी गुड आतिफ गुड। और एक और भी इधर इंपॉर्टेंस इनसे मंसूब है, वो क्या है? सर वो ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सबसे पहले इसने आकर मतलब गुड न्यूज दी थी। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट। हजरत फिर क्या अब्बुलाब हुआ ने था? इनको उंगली के इशारे से कहा था कि जाओ तुम आजाद हो। आजाद हो। और अबू लहब जौन से वो ईमान की हालत में नहीं मरे थे, ठीक है, इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस एक अमल की वजह से, क्योंकि उसने मेरी वलादत की खुशी में एक लौंडी को आज़ाद किया था, तो आज भी पीर के दिन उसकी दो उंगलियों में से एक से मीठा पानी और दूसरे से जन्नत की हवा आती है। तो ये दीन है हमारा, निस्बतों का दीन, कि यहाँ अगर किसी काफिर ने भी कुछ किया है तो उसको भी उसका अजर मिला है। क्लियर? तो ये रिलेशन में जो आंसर मैंने आपको बताया कि फोस्टर मदर का, और उसके बाद फोस्टर सिस्टर आपकी कौन थी? हजरत शीमा। एक्सीलेंट, हजरत शीमा। ठीक है, ये क्वेश्चन जौन से इन दोनों इस पार्ट में से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खतीजा अलैहिस्सलाम से शादी की थी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और हजरत खतीजा की उम्र कितनी थी? 25 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और 40 हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी। और उस टाइम हजरत खतीजा के कितने बच्चे थे? 2 बेटे थे आपके। अब कौन कौन इस बात पे बिलीव करता है जो मौलवी कहते हैं 2 शादियां करना सुन्नत है? कोई है? कोई भी नहीं बोलेगा मुझे लगता है। अगर कोई वैसे घर में बैठा तो बीवियों से डरता नहीं बोलेगा। टोटल 7 हुए थे, 3 बेटे थे और 4 बेटी। नहीं पता कि इसमें जो तारीख तिबरी में है ना, आपके 2 बेटे उस टाइम हजरत खतीजा के मौजूद थे, जो 7, ये मैं कह रहा हूँ हजरत खतीजा के बेटे। आप टोटल कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हजरत खतीजा के बेटे 7 आए थे, मतलब हजरत खतीजा की पहली शादी में से थे, वो 2 बेटे थे। क्लियर? जी सर, क्लियर। हजरत खतीजा के जब 7 जो आए थे 2 बेटे थे। तो अब मैं जो इस पे आपको पॉइंट कह रहा हूँ कि ये जो मौलवियान हजरात या जो लोग ये स्टांस इख्तियार करते हैं कि जी 2 शादियां करना सुन्नत है, वो यहाँ पे देखें कि पहली बात तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे पहली शादी की है वो जो उनसे उम्र में भी 15 साल बड़ी हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब तक हजरत खतीजा हयात रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस्लाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। यार म्यूट रखें अपने आप को, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कौन अनम्यूट है इस टाइम? अच्छा जी, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? बोले। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। उसके बाद आगे आप देखें तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। अब यहाँ 2 चीजें आ हजरत जाती अबू हैं। बकर सिद्दीक। अगर यहाँ आपको क्वेश्चन ये पूछे, ठीक है, कि मर्दों में, अब यहाँ एग्जामिनर करता क्या है कि फिर कहता है बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया था? हजरत अली ने। बेसिकली जिन लोगों ने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया था वो हजरत अली और हजरत खदीजा थे। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है
کہ اسلام جو ہے وہ مرد اور عورت میں کس نے پہلے قبول کیا، تو اس ڈویژن کے مطابق وہ یہی دونوں آئیں گے، حضرت علی اور حضرت ختیجہ۔ اگر وہ مردوں میں فردر اگر وہ جاتا ہے کہ بچوں میں کس نے کیا اور بوڑھوں میں کس نے کیا، پھر بوڑھوں میں یعنی کہ جو جوان لوگ تھے ان میں حضرت بکر صدیق نے کیا، اور جو ینگ تھے بچے تھے ان میں حضرت علی نے کیا۔ کلیئر؟ ٹھیک سر۔ گرینڈ مدر نیم آپ کا فاطمہ تھا، 10 آپ کے انکل تھے، 6 آنٹ تھی، اس کا کوشچن آپ کو نہیں آتا۔ پروفٹ جرنی اور سیریا واز وتھ حضرت ابو طالب اینڈ پروفٹ میری، ٹھیک ہے، حضرت ختیجہ بکر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ورقہ بن نوفل کون تھا جی؟ سر یہ حضرت ختیجہ کا کزن تھا، جس نے سب سے Good. پہلے حضرت ختیجہ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ پروفٹ بنیں گے۔ بالکل، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان جون سا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو یو کین سے جو اندھے تھے نا ان کو بھی نظر آ رہا تھا یہ نبی تھے، تو ورقہ بن نوفل جو کہ ایک نجومی ٹائپ تھا اس نے پہلے یہ پیشین گوئی دے دی تھی کہ آپ نبی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق آنکھیں رکھنے والے ہر مسلک اور ہر مذہب سے بلونگ کرنے والے کو نظر آ رہی تھی، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہاں ایک اور مجھے بات بتائیں، کنکریوں نے کس کے ہاتھ میں کلمہ پڑا تھا بھائی؟ سوری؟ پتھر کا کلمہ پڑھنے کا واقعہ کس کے ہاتھ میں ہوا تھا؟ سر یہ ابو جہل کا واقعہ تھا۔ گڈ، ابو جہل کا، کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو تب نبی مانوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا میں یہ نہ بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا، اس نے کہا یہ بتا دیں تو بہت بڑی بات ہے، تو آپ نے کہا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، تو آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی انہوں نے کلمہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی، لیکن وہ تب بھی اسلام قبول نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ سم بکم فہم لا یرجعون میں سے تھا جن کے دلوں پہ مورے لگی ہوتی ہیں۔ ٹوٹل ڈاٹر جون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تھیں، سنز جون سی ہیں 3 تھے، اور ان میں سے کس ڈاٹر کی جون سی آگے اولاد چلی ہے؟ سر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سیدہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان کی اولاد جون سی آگے چلی ہے۔ کلیئر؟ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو 2 بیٹے ہیں جن کی اولاد جو سید کہلاتی ہے وہ کون ہے جی؟ امام حسن اور امام حسین اینڈ امام حسین، ٹھیک ہے، امام حسن اور امام حسین کی جو اولاد ہے وہ سید کہلاتی ہے۔ حضرت علی کی ساری اولاد جون سی وہ سید نہیں کہلاتی، حضرت علی کے ٹوٹل 18 بیٹے تھے، لیکن جو بدن فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے اولاد چلی، امام حسن امام حسین، ان کی جو اولاد ہے اسے سید کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو ایک اور بھی چیز میں کہہ کے الجھایا جاتا ہے، جس طرح ابھی آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا اور میں نے علیہ السلام بولا، اب ان دونوں ورڈز کا ڈفرنس کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سر، رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو، اور علیہ السلام راضی کا ہو۔ مطلب ہے کہ اس پر سلامتی ہو، گڈ، سلام بھیجا۔ تو بس یہ چھوٹا سا اس میں ڈفرنس ہے، باقی ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کو کس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور کس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں ہماری طرف سے قابل سلام ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے دعا لینی ہے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ اگر علیہ السلام کا ورڈ یوز کریں تو اس میں کوئی ایسا ڈفرینسیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس بات پہ آپ نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ سیکنڈ وائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زبیدہ رضی اللہ عنہ۔ گڈ 622 AD was the year when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated to مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کتنے سال مکے میں گزارے نبوت کے بعد؟ 10 سال۔ 10 سال۔ مدینہ میں کتنے 10 گزارے؟ سال 53 13 سال 13 سال نبوت کے بعد۔ ویسے جو ان سے تھے آپ نے زیادہ ٹائم مکے میں گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹ اس دوران ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کے احکامات کے بارے میں آیات ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ احکامات کے بارے میں آیات آپ کو 2 ہجری میں ملیں گی۔ اب یہاں میرا آپ سے کوشچن بھی ہے، نماز کب فرض ہوئی تھی؟ سر 9 ہجری۔ کیا تھا تب کیا ہوا تھا؟ معراج شریف کا واقعہ ہوا تھا نا جی، تو اس سے پہلے صحابہ کرام کی عبادت کیا تھی؟ آج آپ کا تو سارا زور نمازوں پہ نفلوں پہ ہی ہے نا، صرف صحابہ کرام کی عبادت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ سر تہجد نماز، ذکر اذکار، ذکر اذکار، اور بھی عبادت کی آپ نے قسم بتائی ہیں۔ تہجد سر تھی۔ کیا
کعبے کو دیکھنا آپ نے کہا نا عبادت ہے. سنا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو یہ نماز فرض ہونے سے پہلے عبادت تھی وہ عشق رسول عبادت تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عبادت تھی, وہ کعبے کو دیکھنا عبادت تھی. بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت, کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت بکر صدیق ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کے اگر آپ دیکھیں کہ جو اس ٹائم میں اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کو ایک کانسیپٹ ملے گا عبادت کا, وہ اتباع محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج ہم نے کیا کیا, اتباع محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ادب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, اس چیز کو ہم نے اپنی عبادت سے ایک طرح نکال دیا. اور ہم نے عبادت کیا چھوڑی, صرف مولویوں کو لڑانا اور نمازیں پڑھنا. جبکہ ہماری نماز میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ درود شریف ہے. وہ جس مرضی کو مسلک سے ہو, خواہ وہ شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی, دیوبندی, جتنے مرضی سیکٹ ہیں, سب درود ایک ہی پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی. اس میں آپ محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اسے پڑھتے بھی ہیں تب بھی آپ کے دل میں یہ نہیں جاتا کہ اگر اللہ نے اسے اپنی عبادت میں محمد و آل محمد پہ درود کو لازم قرار دیا ہے تو پھر ان کی امپورٹنس کچھ خاص ہے تو انہیں یہ مقام بخشا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں ایف پی ایس سی پی پی ایس سی کی پرسپیکٹو سے, لیکن ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ ذرا ایڈ آن کرتا جاؤں گا. پوسٹر مدر جون سی ہیں بتا چکا میں آپ کو, حضرت حلیمہ ہے. اس ٹائم حاشر آپ جون سے ان میوٹ ہے, میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, تو جس ٹائم بات کر رہے ہیں اس کے بعد میوٹ ہو جائے, کنیکٹ ڈسٹربنس ہوتی ہے. شیما کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت حلیمہ لک آفٹر ہولی پروفٹ فار 4 ایئر. ٹھیک ہے, 35 of the age, حجر اسود انسیڈنٹ. اچھا جی, حجر اسود انسیڈنٹ کیا ہے جی؟ سر اس میں یہ تھا کہ مدینہ کے کچھ قبائل کا آپس میں کانفلکٹ ہو گیا تھا کہ وہ مکہ کا. جی سر, تو اس میں یہ تھا کہ کچھ قبائل کا کانفلکٹ تھا کہ وہ حجر اسود کو جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگائیں گے. تو چونکہ یہ ایک مبارک تھا تو ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ وہ اکیلا ہی اس کو لگائے. تو اس میں یہ تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی, اس کے اوپر اس کو رکھا اور ہر ایک کو کہا کہ ہر قبیلہ ایک ایک کونا اس کا پکڑ لے. چیزیں ایڈ آن کر دوں عاطف. یہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اس لیے کیا کہ جو اس ٹائم میں یہ ان قبائل میں یہ چیز طے پائی کہ جو سب سے پہلے صبح کے وقت کعبے میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. کیونکہ عرب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جون سے نا وہ ایک وہ انا پسند قبائل میں سے تھے, اور ان کو اس چیز کا تھا کہ ہسٹری میں نام لکھا جانا اس قبیلے کا کہ فلاں قبیلے کے ہاتھ سے حجر اسود نصب ہوا. تو اس پہ وہ جھگڑ پڑے تھے کہ ہم نے اس کو نصب کرنا ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ایگریمنٹ کا پتہ بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے تحت تہجد کے وقت جون سے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. تو جب آپ وہاں داخل ہوئے تو سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کعبے کو صرف یہ نہیں کیا کہ خود ہی اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیں. آپ نے ایک چادر منگوائی, اس کے اوپر حجر اسود کا پتھر وہ رکھوایا, اور سب قبائل کے سرداروں کا کہ اس چادر کو پکڑو, اور پکڑا اور وہاں جا کے اینڈ پہ اٹھا کے سب نے اکٹھے وہاں پہ نصب کر دیا. اس سے ہوا کیا کہ عرب جون سے ہے وہ ایک بہت بڑی قبائل کی آپس میں جنگ سے بچ گیا. کلیئر؟ جی سر کلیئر. حضرت بلال حبشی was first slave to accept Islam. تو سلیوز میں پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت بلال تھے. اور اسٹوڈنٹ حضرت بلال کا مقام جونسن تمام صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر, جب آپ تاریخ اور تفسیر کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک خوبصورتی جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ تفسیر کے ساتھ بھی جب آیات کے ریفرنس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ پرومیننٹ نام آپ کو حضرت بلال کا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں. اور ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبصورتی دیکھیں کہ حضرت بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ لوگ وہ تھے جن لوگوں نے دین پہ انویسٹ کیا تھا. they were strong investors, جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لٹا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور جبکہ حضرت بلال حبشی وہ تھے جو حضرت بکر صدیق کے دیے گئے پیسے سے آزاد کردہ غلام تھے. اور ہمارے دین نے ان کو اتنا مقام دیا صرف عشق رسول کی وجہ سے کہ جب آپ یہ معراج شریف پہ گئے ہیں تو آپ نے آ کے کہا کہ اے بلال تجھے پتہ ہے کہ تیرے پاؤں کی آواز میں جنت میں سنی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سر وہ وضو کرا کرتے تھے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ حاشر, ویری گڈ. آپ جو آپ کے باقی ہیں نا بگاڑا فیملی ویسے نہیں ہے.
بس سر ڈفرنس کچھ ہے. ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. اللہ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں پیر بگاڑا فیملی والے، کیونکہ میں تو آپ کے سارے خاندان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ان والے جراثیم نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے. ایکسیلنٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت پہ گامزن رکھے. آمین آمین. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ہر وقت باوضو رہتے ہو، تو اس لیے تمہارے پاؤں کی آواز جون سی ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے. تو اسٹوڈنٹ، جب ایک صرف باوضو رہنے کا اتنا مقام ہے، تو اگر عشق رسول میں آپ صحیح نماز ادا کریں گے تو اس کا کیا مقام ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہم FPSC کی پیپر کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اینڈ پہ پتہ چلتا ہے پھر فیل ہو گئے، کیونکہ پاس اللہ کی ذات نہیں کرانا ہے، صرف محنت بھی کرنی پر اللہ سے دور ہو کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، جب آپ معراج شریف کے واقعے پہ گئے ہیں تو آپ کی ملاقات آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم سے. اور سب سے آخری پہ کس سے ہوئی ہے؟ سر حضرت ابراہیم علیہ السلام. جو آپ کے جد ہیں. اب جو اس کا سوال آتا ہے یہاں پہ، وہ سوال آتا ہے حضرت موسیٰ کا، جن سے آپ کی ملاقات 6th آسمان پہ ہوئی ہے. ان کا سوال کیوں آتا ہے بھلا؟ ان کی امپورٹنس کیا ہے اس سارے واقعے میں؟ سر وہ نمازیں تھی جو 50 ملی تھی. ایکسیلنٹ عاطف، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. آپ کا ماشاءاللہ اسلامک نالج آپ کا بھی کافی ہے. نمازیں جون سی تھیں پہلے 50 فرض ہوئی تھی، اور 50 فرض ہونے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 50 نمازیں آپ کی امت سے نہیں پڑھی جانی، انہیں کم کرائیں. آپ پھر واپس جاتے تھے تو 5 نمازیں کم ہو جاتی تھی. اب یہ 5 نمازیں کم ہوتی ہوتی کتنی رہ گئی پیچھے؟ 5. یعنی کہ آپ واپس اللہ کے پاس کتنی دفعہ گئے؟ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہو رہی تھیں. 9 دفعہ سر. ایکسیلنٹ. اب یہ 9 کا فگر اور یہ 9 چکر لگنے کی کیا مسئلہ آتا ہے، مجھے یہ بتائے. یہ نہیں پتا ہوگا کسی کو. حضرت سر یہ موسیٰ تھا نے، کہ یہ پوچھے، بولیں کون؟ عاطف بولیں. سر یہ تھا کہ چونکہ محبوب اور محب جتنا ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے، نہیں کہ پتہ کیا ہے، اللہ پاک ایکسیلنٹ، گڈ ایڈیشن. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی ایڈیشن کی ہے، لیکن وہ اللہ پاک تو خود بھی اپنے محبوب کو جب چاہے بلائے. آپ کو تو بھی ایک معراج کا پتہ نہیں کتنے معراج ہوئے ہیں. ایک معراج تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کی جو 9 چکر حضرت موسیٰ کے پاس آنا اور واپس جانا ہے، وہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ نے 9 بار یہ خواہش ظاہر کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ پاک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو صرف مجھ سے کلام کر سکتا ہے، تیری اتنی پاور نہیں ہے، تیرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھے میرا دیدار نہیں کر سکے تھے، لیکن میرے محبوب جو میرا دیدار کر کے آ رہا ہے اس کا دیدار 9 دفعہ کرنا ہے. تو یہ امپورٹنس تھی اس انسیڈنٹ میں، جو نمازیں آپ کی کم ہوتی ہوتی 5 ہوئی تھی. اور اسٹوڈنٹ، نماز جو سی ہے وہ آپ کو ایزا کیا ملی ہے؟ اسلام نماز کے لیے آپ اوبلیگیشن کا لفظ سنتے ہیں، فرض ہے نا، تو آپ دیکھیں یہ اوبلیگیشن ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو کیا کیا دیا تھا؟ زاہد، نماز دین کا ستون ہے. وہ تو ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. لیکن نماز جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ ایز اے گفٹ دی تھی. ٹھیک ہے، کہ آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم نے اس فرض کو سمجھ لیا جس طرح قرض ہوتا ہے کہ ہم نے قرض واپس کرنا، اس طرح فرض نماز ہے. جبکہ نماز ہمیں ملی ایز اے گفٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ نماز کو ایز اے گفٹ پڑھیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی ہے، اور اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، کہ وہ گفٹ میں آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا. تو فرض مطلب ایک اس نیت پہ نماز آپ پڑھتے ہیں کہ یار یہ لازم ہے، نہ پڑھی تو جہنم میں جانا ہے. مولوی جو کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھنی. ہم نے نماز وہ پڑھنی جو عشق رسول میں، اتباع رسول میں پڑھنی ہے، اور جس کی ریزن کیا ہونی ہے کہ یہ ایز اے گفٹ ملی ہے. تو گفٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا ہی چاہ رہا ہے، آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے آپ سے کچھ لینا نہیں چاہ رہا. کلیئر؟ الاقصی از اے کیمل آف وچ پروفٹ؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے. سفر کر کے جس اونٹ کی پوچھل کاٹی گئی تھی وہ کس نبی کا کیمل تھا؟ سر حضرت صالح علیہ السلام.
यस वेरी गुड, उनकी जो ऊँटनी थी उसकी पूंछल काटी गई थी, ठीक है। और उस ऊँटनी के नाम पे कुरान में एक सूरत मौजूद है, उसका नाम क्या है? अच्छा, कुरान में कुछ सूरतें हैं, उनके नाम लिख रहे हैं, अभी आगे आएंगे लेकिन फिर भी लिख रहे हैं आप। सूरह अनकबूत 29 सूरह कुरान का। अनकबूत के महीने क्या होते हैं? चूंटी। चूंटी। एजाज पटवारी मौजूद है? एजाज खामोश हैं, देखिए हमारे क्लास के ये पटवारी हैं। सर हूँ सर। एजाज आप बताएं ना यार स्टूडेंट्स को, आपने पूरी क्लास अटेंड की है, अब आके बता नहीं रहे आप। और जो उनसे कुरान में किन चीजों के नाम पे, जो इस तरह जो जानवरों के नाम पे सूरतें, उनके नाम बताएं। सूरह नमल। गुड, सूरह नमल। ये नमल का मतलब क्या है? नमल का भी चूंटी है शायद। गुड। और बाकी दो के नाम भी आपने देख के आने हैं, जरा आपको थोड़ी एक्टिव करें, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं तो आपने खुद देख के आने, वैसे इस नोट्स में भी हैं लेकिन आपने सर्च करके आना है। सर सूरत फील भी हाथी। गुड। और एक और भी है अभी, वकार। वकार इन लोगों के लिए तो क्विज है, आपके लिए तो टेस्ट है, दोनों के लिए, एजाज वकार। सर सूरह बकरा। नहीं नहीं नहीं, आप बकरे भाई, आप बकरा ये वाला बकरे पे ना बनाए आप। चलिए सूरह आपने ये बकरा देख के आना, गाय। आपने ये देख के आना जी, आपने ये देख के आना है। फोर्थ जॉन से है, वो कौन सी चीज है जिसके नाम पे सूरत है? सर टोटल वो तो गजबात नहीं है, कितनी हुई हैं? जी बोले बोले एजाज। सर वो तो नहीं है सर, वो जो दो वो हुए थे, क्या कहते हैं, डेड बॉडीज हैं, उसके साथ एक कुत्ता भी था, नहीं नाम वो नहीं याद नहीं, आ रहा। नहीं, मुझे याद आ गया वो जिसका, वो तो सूरत कैफ है ना, वो नहीं है। डेड बॉडीज नहीं, वो बनी इसराइल के वली थे जो गार में सर थे, नाम नहीं उनके साथ। याद आ रहा था, सॉरी। हाँ, बनी इसराइल के जो था ना, वो सूरह काफ उसका नाम है, बनी इसराइल के औलिया का जिक्र है उसमें, कि वो एक गार में लेटे हुए थे, तो एक कुत्ता उनके साथ मंसूब था, और वो कुत्ता भी उन अल्लाह के वलियों का वफादार था, तो उस कुत्ते का नाम भी कुरान में आ गया। और यहाँ तक आ गया कि कुत्ते की डायरेक्शन चेंज करने का भी जिक्र कुरान में आ गया, कि जैसे वो अल्लाह के जो वली थे वो करवट लेते थे, वैसे ही वो कुत्ता भी करवट लेता था, और वो हयात रहे तो उनसे वाबस्ता रहने वाला वो कुत्ता भी हयात रहा। तो अगर बना इसराइल के वलियों के साथ कुत्ता वाबस्ता हो गया तो उसका नाम कुरान में आ गया। तो अगर उम्मत मोहम्मदी के जो वली हैं, जो नबी तमाम अंबिया से अफजल हैं, और जिनकी उम्मत के वली तमाम औलिया से अफजल हैं, उनके साथ कोई शख्स जो है वो जुड़ जाएगा और सही तरह जुड़ेगा जैसे जुड़ने का हक है, तो फिर उसका क्या मकाम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे से चलते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम? अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल कितनी गज़वात जौन सी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 29 भी आता है, 27 भी आता है, 26 भी आता है। इनमें से जो ऑप्शन आपके पास पेपर में आ जाए वो आपने कर देने। सबसे ज्यादा 27 कहता है वैसे वो। 29, 27 और तीसरी 26, इन तीनों में से कोई फिगर, ये किताबों में तीनों आते हैं ना। सर, वैसे कॉमन 29 ही पढ़ा है मैंने। 27 भी फेमस है, अक्सर 27 आता है, तारीख तबरी में भी 27 मेंशन है। राइट सर। और कितनी वो जंगें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे हदायत लड़ी गई थी? 77। ये आपके इधर नोट्स में नहीं है, लेकिन 77 वो जंगें थी जो आपकी ज़ेरे हदायत लड़ी गई थी, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जंगें लड़ी गई थी वो 77 थी। फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम कौन सी थी? अबुआ। अबवा, जिसको जिसको बदैन भी कहा जाता है। जी। और सबसे फेमस जंग जौन सी इस्लाम की वो कौन सी है? गज़वा बदर। गज़वा बदर से। बदर की। बदर कब हुई थी? 2 हिजरी सर में। दो ये हिजरी। 2 हिजरी में। किस महीने, किस में हुई थी? रमजान शरीफ में हुई थी। रमजान, एक्सीलेंट। रमजान के महीने के इंपॉर्टेंट जौन से इवेंट्स हैं वो भी लिख लें। जी 27 रमजान में कुरान 27 रमजान को क्या हुआ था? कुरान पाक कुरान पाक कंप्लीट हुआ था, और नज़ूल। पाकिस्तान जी भी इसी दिन को बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी ठीक है, रमजान की ताक रातों का आपको पता है, जी। जो ऑड शब रातें कदर। जो आखिरी अशर है जी। जी ठीक है, उसके बाद हजरत अली की शहादत कब हुई थी? 21 रमजान 21 21 रमजान रमजान को। और आपको जरब किस कब लगी थी? 19 रमजान 19 19 3 दिन रमजान पहले को। 3 दिन पहले 3 दिन पहले। और ये जरब जिसने लगाई थी उस लानती का क्या नाम था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम
جی جی. اور جس لانتی نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ سر ابو لولو فیروز شاید ابو لولو نام تھا فیروز. ہاں ان دونوں کے ناموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا حضرت عمر کو جو شہید کیا گیا تھا اس کی ڈیٹس کیا تھی بتاؤ؟ 27 ذی الحج. 27 ذی الحج. ابھی آج کل اس کو مولوی جون سے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس کو آج کل کھینچ ترو کے لے جانا چاہ رہے ہیں یکم محرم پہ، صرف وہ محرم کے ساتھ اس کو نا ذرا کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کی اصل ڈیٹ جون سی تمام آپ کی جو مستند ترین تاریخ کی کتابیں ان سب میں موجود ہے کہ 27 تھی. کلیئر؟ اور اس کے علاوہ کون سا ایونٹ ہے رمضان میں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جنگ بدر کا، فتح مکہ. یس وہ بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہے. اور حضرت امام حسن کی ولادت بھی جون سی ہے وہ بھی 15 رمضان ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. سر اس کو عام الخزن بھی کہتے ہیں نا؟ نہیں وہ سال کو کہتے ہیں، میں رمضان کو نہیں کہتے. وہ جو سال تھا نا جس میں سارے وہ انسیڈنٹ ہوئے، عام الحزن غم کا سال تھا. غم کا سال تھا جب حضرت حمزہ کا حضرت ختیجہ کا وصال ہوا تھا، اور وہ شہادتیں وہ آگے آ رہا ہے ابھی اس کے بارے میں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ حدیث کی جو 40 حدیث کی کتاب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سر 15 رمضان کا آپ نے کیا بولا؟ حضرت امام حسن کی واہ ولادت ہے. رائٹ سر. 40 حدیث کی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ 40 حدیث کی کتاب ہے بڑی مشہور، اربعین، کلیکشن آف 40 حدیث. جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی جس میں 313 مسلمان جو ان سے تھے شامل تھے. 40 بکس کفار کتنے تھے اس میں؟ 1000. 1000 سے زیادہ تھے. 2-3 فگر آتی ہیں. یہ آپ نے دیکھ کے آنا کتنے تھے ایگزیکٹ. 1100 ہیں سر میرے خیال سے. 1100 سب سے زیادہ 1100 آتا ہے، لیکن ویسے 1080 اور 90 کی بھی فگر آتی ہے. 1100 سب سے زیادہ آتا ہے. ٹائپ آف حدیث آر، اس کا کیا مطلب ہے جو ٹائپ آف حدیث آر 10 ہے؟ سر یہ 3 ٹائپ آف حدیث جو سی ہے نا یہ 10 ہے. ٹھیک ہے. یہ کوشچن کم آتا ہے اور جو زیادہ کوشچن آتا ہے وہ آتا ہے اربعین کے بارے میں. اربعین از اے کلیکشن آف ڈیش حدیث، 40 حدیث ہے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. امام زہری بیکم دا فرسٹ ٹو کنسالیڈیٹ حدیث. نمبر آف حدیث کلیکٹڈ بائی ابو ہریرہ. سب سے زیادہ حدیثیں کس سے مروی ہیں جی؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ سے. ٹھیک ہے جی. پروفٹ نوح نون ایز شیخ الانبیاء. اچھا اب کچھ یہاں پہ انسیڈنٹ لکھ لیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں. یہ باقی ایم سی کیوز آپ نے یہاں سے ریوائز کر لینے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. کلیئر؟ یہ صرف آپ نے یہاں سے پڑھنے ہیں. جو موسٹ اس میں فیمس تھے وہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے. بیٹل آف اسلام سے ہمارا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہوگا. کچھ پوائنٹس جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں وہ لکھ لیں ذرا. کشتی کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. گڈ. مچھلی کے پیٹ میں کون سے نبی رہے تھے؟ حضرت یونس علیہ یونس السلام. علیہ السلام. حضرت گڈ. یونس کتنے علیہ دن رہے تھے؟ 40. اور ان سے جو دعا ایک دن. منسوب ہے 40 ڈیز رہے لا. تھے. زاہد سبحان انی کنت من الظالمین. ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی انت کنت سبحانک من انی الظالمین. کنت من الظالمین. اڑنے والا کلید جو سا تھا وہ کس نبی کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سلمان. حضرت سلیمان سلیمان تھا. کا. حضرت آسا سلیمان. جو سا تھا وہ کس نبی کا تھا؟ حضرت موسیٰ. موسیٰ. حضرت موسیٰ کا. اور اس کے علاوہ اور انبیاء کی بتائیں کہ جو یہ قوالی جن سے منسوب ہے، گانا بجانا، یہ کس نبی سے منسوب تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد سے. کیونکہ اس وقت کے جو لوگ موسیقی کو پسند کرتے تھے تو ان کے دور میں جو تعلیمات تھی وہ موسیقی کے تھرو دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور چونٹیوں سے کلام کون سے نبی کرتے تھے جی؟ حضرت سلمان. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کی ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ وہ تمام جتنے بھی حیوانات و نباتات ہیں ان کی زبان جانتے تھے.
क्लियर? जी सर। जी बातें अब कर तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर वो आपने ना कुरान पाक की दो तफसीर बताई थी, तफसीर इब्न कसीर, और सेकंड वाली कौन सी थी? ज़ियाउल कुरान। जी सर, थैंक यू। अच्छा, ये जो ऊपर वाला हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोर्शन किया है ना, इस पे एक मेरा खिताब है, वो भी आपको बतूल को कहूँगा लिंक सेंड कर दे ग्रुप में, आप वो भी सुन सकते हैं, जिसमें तकरीबन ये मेराज शरीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं। ठीक है, बाकी आप इन नोट्स में वो पॉइंट्स की शक्ल में भी पढ़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये किबलतैन के बारे में आपने कुछ बताया था, वो समझ नहीं आई थी। जी किबलतैन के बारे में मैंने बताया था कि मस्जिद किबलतैन मदीने में वाक़ है। ये वो मस्जिद है जिसमें हमारा किबला जौन से तब्दील होने के अहकामात आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आया था कि मस्जिद जो किबले का रुख है वो मस्जिद अक्सा की जगह बैतुल्लाह की तरफ होना चाहिए। तो वहीं जिब्राइल आ गए थे ये हुक्म लेके कि ऐ मेरे हबीब, जिधर आप राजी, अल्लाह फरमाता है हम किबला ही उधर फेर देते हैं। तो उसके बाद किबले का रुख जौन सा मस्जिद अक्सा से चेंज होके आपका मौजूदा जो काबा है उसकी तरफ हुआ था। क्लियर? जी सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और सर कल से जी एजाज। सर लेटेस्ट जॉब में कोई अच्छी जॉब बता दें। यार अभी कोरोना आया, अभी तो लेटेस्ट जॉब आई नहीं, लेकिन ये आई सर थी मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब्स आई थी। अप्लाई किया उनमें? वो उनमें अप्लाई किया है, वो SDO और एक है, 2 पोस्ट पे अप्लाई किया एजाज था। से आपने उसमें किया हुआ था, आप मेरे पास नैब की तैयारी के लिए आए थे ना आप लोग? नैब की और असिस्टेंट की। असिस्टेंट की, उसका क्या बना असिस्टेंट वाले का? असिस्टेंट वाली पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन, यार यही एकदम वो हालात, लेकिन ये अच्छा टाइम है वैसे, इसको यूटिलाइज करें, अपनी तैयारी को रिवाइज करें। इसीलिए आप लोगों को तो मैं तो इन स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जितना मर्जी पढ़ते रहे, हमें कोई उसका नहीं, लेकिन अच्छे आप जितना रिवाइज करेंगे आपको नई चीज़ें मिलेंगी, वो सुन सुन के बंदे को याद हो जाता है। ठीक है ना? तो अभी सही सर। तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले महीने से जॉब्स के ऐड आना स्टार्ट होंगे। सर ये FPSC की जो जॉब्स आई थी SST की, और इसमें हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर की भी थी, और उनका जो कोर्स सिलेबस है ना उनका, वो उन्होंने कहा था कि 20% इंग्लिश है और सही है। 80% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। तो इसमें इंग्लिश के अलावा और कोई चीज नहीं आएगी, ये करंट नहीं अफेयर, है, GK देखें वगैरह? जो टीचिंग की फील्ड होती है ना, आपने कभी भी अगर टीचर के लिए अप्लाई करना तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने मेन, और बाकी जो रिलेटेड वो उसकी मर्जी है, अगर वो इसने इंग्लिश का तो सिर्फ इंग्लिश ही देगा। जी ठीक ठीक है है, सर। अगर वो इंग्लिश के साथ सिलेबस में मेंशन कर देता करंट अफेयर, तो फिर उसने करंट अफेयर ऐड करना था। जी ठीक है, थैंक यू सर। अब सेकंड में आपको एक और बात बताता हूं, जो स्टूडेंट के जो आपने अगर यू कैन एक शॉर्ट टाइम में अगर कोई ज्यादा अच्छे MCQs आपने याद करने हैं, वो CSS के पास्ट पेपर के MCQs उठाए। नबील, आप लोगों को मैंने बता दिया ये इंडिया बिक्स और एग्जाम विडा का? जी सर, वो मैंने बता दिया था ग्रुप हाँ, में। इंडिया बिक्स और एग्जाम विडा के 2 साइड्स हैं जहाँ से एग्जामिनर जौन से MCQs उठाता है कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के। उसके अलावा एक अपना इनका सर्टेन पूल होता है। अब ये जो PPSC वाले जो मौजूदा पेपर बना रहे हैं, तो अपने पुराने MCQs से ना इनका एक डाटा बैंक है, उसी से बस एक एंटर प्रेस करना है तो पेपर बन के ऑटोमेटिकली खुद ही निकल आना। ठीक है, और सेकंडली आपने सब्जेक्ट रिलेटेड अगर किसी ने टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया हो किसी में भी, उसमें वो 2-3 चीजें देखे जो फाइल्स उसने देखनी। एक तो उस सब्जेक्ट के पास पेपर ले ले, और सेकंड वो ये काम करे कि अगर जिस तरह ये फिजिकल एजुकेशन तो अलग सब्जेक्ट है, अगर कोई फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, अगर इनमें से किसी में उसने अप्लाई किया हुआ है, तो FPSC और PPSC के 2 मेजर एग्जाम है जिनका नाम है PMS और CSS। सिंध वाले जो बैठे हैं आशर, आपका जो जी PCS सर। होता है उसका जी आपने सर, जौन सी है ना MCQs की फाइल निकाल लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए अगर आप टीचिंग में अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो अच्छी जॉब आगे आने वाली जिनके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब आने वाली है, FIA की जॉब आने वाली है, पंजाब पुलिस की जॉब आने वाली पंजाब वालों के लिए। तो FIA और IB जैसी जॉब तो कोई और नहीं, तो बस उसके लिए तैयार रहें आप लोग। अच्छा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैटल्स ऑफ इस्लाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।